بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ اسحاق صاحب وہ تشریف لائے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں. یہ مختلف اسکولوں کے اندر انگلش اور اردو SST کے طور پہ پڑھاتے رہے ہیں. اور یہ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف استاد ہیں اور واقعی استاد صحیح استاد ہیں. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, اور یہ جو بھی فلاسفی کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہیں یہ سب الحمدللہ ان کو پتہ ہے. آج انہوں نے ہمارے اسکول کے اندر ایک کلاس بھی لی. تو ان سے میرا پہلا سوال ہے سر سے. جی سر. میں چاہتا تھا کچھ باتیں ہو جائے سر آپ سے. آپ نے ایک طویل عرصے تک اسکولوں میں اردو اور انگلش جیسے بنیادی اور تخلیقی مضامین پڑھائے ہیں. موجودہ دور میں جہاں رٹا ازم کا غلبہ ہے, آپ کے خیال میں ایک استاد نئی نسل میں ان زبانوں کا اصل فہم اور ادب کا ذوق کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ سر بہت شکریہ, آپ نے اس قابل جانا. میں نے زندگی بھر جو ہے آل کیڈرس پر جو ہے کام کیا ہے. تو حقیقت یوں ہے کہ مدرس کی شخصیت اپنے اسٹوڈنٹس پر جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اب اس کی شخصیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اس پہ اس کا مکمل عبور ہونا چاہیے. اس کا پہلی بات یہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح سر. جب تک آپ کو مکمل عبور نہیں ہوگا تو آپ جو ہے اپنی باتیں ان تک پوری طرح سے نہیں پہنچا سکیں گے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اردو اور انگلش یہ دو ایسی اہم لینگویجز ہیں جو ہمارے ملک میں ان کو بہت ایک خاص مقام حاصل ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ انگلش ہمارا اور اردو سورس آف نالج ہے, ذریعہ تعلیم یہی ہے, سورس آف ٹرمنالوجی ہے. اور ہماری جو ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر انجینئر یہ سبھی ان کا جو سیکھنے کا مواد ہے اس میں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ رٹائزم جو ہے نہیں, میں اس کو مکمل کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے اس کے اندر وہ ایبلٹی پیدا کرے کہ وہ ویری پریکٹیکل ہونا چاہیے. بالکل 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 زبردست. جی آپ دوسرا سوال جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ بیک وقت شعر و ادب سے بھی وابستہ ہیں اور کینوس یا لکیروں کے ذریعے آرٹ بھی تخلیق کرتے ہیں. آپ کے اندر کا ادیب اور آرٹسٹ ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں؟ یہ میں یوں کہوں گا کہ میرے گھر کا ماحول ادبی تھا. ایک تو میرے بابا جو ہے والد صاحب وہ BA خان میں فارسی کے ٹیچر تھے اور ان کو بابا فارسی کہا جاتا تھا. ایک تو مجھے جینیٹیکلی وہ مجھے چیزیں ملی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ادب ہے یا فن لکیروں کا فن ہے یہ مربوط ہیں ایک دوسرے سے, یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. شاعری جو ہے میرے کینوس پر ابھرتی ہے اور میرا کینوس سے میں اشعار تخلیق کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر, آپ نعت بھی کرتے ہیں, میں نے آپ کو سنا بھی ہے جگہ پہ. نعت خوانی نے آپ کی ذاتی زندگی اور شخصیت کی تعبیر میں کیا کردار ادا کیا؟ حضور یہ بھی میں کوئی اپنی پذیرائی نہیں کروں گا, یہ بھی والد صاحب سے مجھے جو ہے یہ نعت خوانی جو ہے دراصل یہ عشق حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تک پورا روحانی تعلق نہ بنے یہ شاعری نہیں ہوتی. کم از کم نعتیہ شاعری نعت وہ آدمی نہیں بنتا. تو میں اپنے والد صاحب سے سوتا تھا اور ہر رات چونکہ وہ عاشق رسول تھے, مجھے بچہ ہونے کے باوجود بھی یہ علم نہیں ہوتا تھا لیکن میں حضور کی یاد میں رویا کرتا تھا. اور اس طرح سے مجھے جو ہے ایک نعت خان کی حیثیت سے میرے اندر ایک روحانی کیفیات گزری. جب میں نے قصیدہ بردہ شریف کو سرائکی منظوم ترجمہ کیا, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, دوہا جہانہ دے ہن سرور
تو میرے مین محمد سائیں سقلین دہن سرداری ہے اتے ہن کل عرب و عجم دے سرکار دی زیارت کل میں آپ نے بہت کرم فرمایا اور میرے عشق ست رہے عشق نہ رکے میری روندے گزر گئی روتے روتے. سر نوجوان اساتذہ وہ بھرتے ہوئے فنکاروں کو آپ کیا کہنا؟ جی میں اساتذہ کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ بلا رنگ و امتیاز و نسل وہ پوری انسانیت کے لیے وہ ان کو اللہ نے چن لیا ہے. وہ ان کی تربیت میں ہم مصروف رہے ہیں. اس کے لیے محنت سے لگن سے اور دلی جذبوں سے اور اپنے سینے کو آراستہ رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں. اور ایک آرٹسٹ جو ہے وہ جب تک اس میں فطرتاً ذوق نہیں ہے وہ دیکھا دیکھی میں نہ آئے اس طرح اس کے اندر اگر گاڈ گفٹڈ اللہ نے وہ چیزیں رکھ دی ہیں تب وہ اس آرٹ کی طرف آئے. اور ٹیچر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں یہ سب سے خوش وقت انسان بھی ٹیچر ہے اگر وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتا ہے. سب سے بدبخت انسان بھی ٹیچر ہے جو اس کا وقت ہے. اچھا سر آخری بات زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جس میں آپ کا غم ہے آپ کو چاہتے میرے والد کی ڈیتھ میرے اس بازو پر ہوئی جو میرا پہلا کرش تھا جو میرا پہلا عشق تھا جو میری محبت تھی جس کے پہلو میں آج بھی سوتا ہوں جس کے پہلو میں آج بھی مجھے چین ملتا ہے. میرے خیالات میرے تصورات میرے احساسات میرے جذبات سارے کے سارے میرے بابا سے وابستہ ہیں. سر ایسا کوئی لمحہ زندگی میں جس میں آپ خوشی بے انتہا خوشی کوئی ہے لمحہ ایسا؟ ہاں جب میں نے اپنی جو ہے نا وہ علمی جو ہے نا مناظر کو طے کرتا تھا جیسے بی اے کیا تو بہت خوش ہوا جیسے ماسٹر کیا تو بہت خوش ہوا اور میرا علم سے جو ہے نا خوشیاں وابستہ رہی. تھینک یو ویری مچ صاحب صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. تھینک یو سو مچ سر. ہمیشہ اس طرح کام کرتے آپ کو دیکھیں علم کو بانٹتے دیکھیں. تھینک یو ویری مچ.